یہ دیکھو سر کے اوپر جو آسمان ہے، جہاں تک تمہاری نگاہ جائے گی تمہیں وہاں تک نظر آئے گا، اور اس کو لگائے ہوئے 500 سال نہیں ہوئی ہیں، 1000 سال نہیں ہوئی، نہ جانے کتنی مدتوں سے یہ چلتا آ رہا ہے، کتنی، جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا، جب سے آسمان کو بنایا ہے، آج تک اس میں ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں آئی، اس میں کمی خرابی نہیں آئی جو دنیا کی بنا ہوئی چیزوں میں آ جاتی ہے۔ آپ ایک دنیا کا سب سے عالی شان، سب سے خوبصورت ایک محل تیار کرو، ایک وقت ایسا آئے گا وہ کھنڈر بن جائے گا، کھنڈر کہلائے گا کہ یہ کھنڈر ہے، ایک بڑا محل، ہاں، جس کی ساری دنیا تعریف کرتی تھی، ساری دنیا اس کو اس کے نام سے جانتی تھی، فلاں نام۔ جیسے مثال کے طور پہ آج ہم سوچیں کہ ہمارے ہاں کتنی مشہور چیزیں ہیں، کہ ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ہم MP مدھیہ پردیش میں جماعت لے کر گئے تھے، تو وہاں ایک قلعہ دیکھا، قلعہ ہوگا کہ راجہ مہاراجاؤں کے ٹائم کہا کہ ان کے ٹائم پہ وہ کبھی ایک بہت بڑی حویلی تھی، بہت بڑا مکان تھا، ان کا بہت بڑا گھر تھا، ہاں، بہت بڑا قلعہ، ان کے رہنے کی جگہ ان کا گھر ہی مانو، سمجھتے ہو؟ تو جس وقت وہ اس میں رہتے تھے کیسا نامی گرامی تھا، سب سے مشہور، کتنا عالیشان ہوگا، ہم نے دیکھا کافی بڑا۔ اور میرے دوستو جب ہم گئے، اس کو کچھ مدت گزرنے کے بعد 100-200 سال یا سم تھنگ، اس کے منیمم تو پتہ نہیں، لیکن پھر بھی ایک وقت گزرنے کے بعد کہ وہ کھنڈر بن گیا۔ ہم نے پوچھا کہ قلعہ ہے قلعہ، لیکن اب کھنڈر ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس میں۔ کہ یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں، دنیا کی جو ریپیئر کی ہوئی چیزیں ہیں، یہ کمی آتی ہے، ان میں یہ خراب ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ہاں، یہ کھنڈر بن جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ عالیشان دنیا، خوبصورت دنیا جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ ایک وقت آئے گا یہ سب ختم ہو جائے گا، آئے گا ایک وقت کچھ نظر نہیں آئے گا، اللہ اس دنیا کو ختم کر دے گا۔ اور میرے اللہ کی شان دیکھو، اس دنیا کو اللہ نے بنایا، ہاں، اس دھرتی کو پھیلایا، اس دھرتی میں ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں آئی، کوئی کمی نہیں آئی، اللہ نے جیسا بچھایا ہے، جیسا بنایا ہے، ویسے ہی ہے، اور جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے چلتی آ رہی ہے۔ اور اس آسمان کو بنایا، اس میں رات دن کا نظام رکھا، چاند تاروں کو بسایا، ہاں، ہواؤں کو چلایا، اس کے وقت کو تبدیل ہونے میں بنایا کہ کتنے وقت پر یہاں اتنا اجالا رہے گا، کتنے وقت پر یہاں اتنی برائٹنیس کم ہوئے گی۔ ہاں، اللہ رب العزت نے اس کی ساری ترتیب کو قائم کیا ہے، اور اس کے الحمدللہ آج تک ترتیب میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، کوئی کمی نہیں آئی۔ تو اللہ کے جیسے کسی کی طاقت ہو سکتی ہے؟ کسی کی طاقت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے جیسا کام کر سکے؟ بلین ٹریلین کتنی مدت سے گزر گئی، کتنی مدت، آج تک کوئی کمی نہیں آئی۔ تو ہم دنیا کو طاقتور سمجھتے ہیں؟ دنیا کا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ، بڑے سے بڑی طاقت والا کوئی ایسی چیز نہیں بنا سکتا کہ وہ ختم نہ ہو سکے۔ انسان نے جس بھی چیز کو بنایا ہے اس کا ایک وقت ہوتا ہے کہ یہ عالیشان خوبصورت دکھنے والی حویلیاں، دکھنے والے مکان، دکھنے والے فلائی اوور، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہوں کو ریپیئرنگ کی ضرورت پڑتی ہے، ان میں کمی ہوتی ہیں، کمی آتی ہیں۔ اللہ کی چیز میں کوئی کمی نہیں آتی، اللہ نے بنا دیا، پر امر ہے جب تک اللہ چاہے، ہاں، جب تک وہ بالکل پرفیکٹلی، ہاں، انسان نے گھر بنایا، انسان گمان کر سکتا ہے بس کہ فلاں وقت تک رہے گا، اور یہ رہے یا نہ رہے، لیکن جس کو میرا اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے کہا کہ یہ فلاں وقت تک رہے گا، اگر کہا تو وہ جب تک ہی رہے گا۔ کیونکہ دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اللہ رب العزت نے دنیا کو بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے انسان کی تقدیر لکھ دی، انسان کا مقدر لکھ دیا۔ جب اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو اس کی سب چیز اللہ نے لکھ دی، اس کا رزق اتنا ہوگا، اس کی عمر اتنی ہوگی، سب چیز وغیرہ وغیرہ لکھ دی جو اس کی لکھنے کی تھی۔
تو اب ایک میں مثال دوں کہ اگر اللہ نے میری زندگی 50 سال کی لکھی ہے تو میں 51 میں نہیں جا سکتا، میں 49 میں نہیں ختم ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے 50 سال لکھی ہے، اب اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اب دیکھو اللہ نے لکھ دیا، اب انسان چاہے کہ میری زندگی فلاں وقت تک کی ہو، 100 سال کی ہو، اب انسان کوئی چیز بنائے، کوئی بھی چیز بنائے، مثال کے طور پر ایک گاڑی بنائے یا کوئی بھی چیز جو اس کے وجود میں ہو ایسے بنائے، اور وہ کہے کہ فلاں سال تک رہے گی، مثال کے طور پر کہ اس کی عمر، اس کی ڈیٹ ایکسپائر، یہ چیز جو میں نے بنائی ہے یہ 20 سال تک بالکل بہترین رہے گی، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہاں یہ وقت سے پہلے ختم نہیں ہوئے گی۔ لیکن انسان یہ بنائی ہوئی چیز بڑی کمزور ہے، بڑی کمزور ہے۔ پہلے تو انسان خود کمزور ہے، پھر اس کی چیز کا تو کیا ہی کہنے۔ وقت سے پہلے وہ ختم بھی ہو سکتی ہے، وقت کے بعد بھی ختم ہو سکتی ہے۔ جو انسان نے اپنا انومان لگایا تھا، اپنی سوچ کو سوچا تھا، جو اس نے اپنے وچار بنائے تھے، وہ ان سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، کم زیادہ ہو سکتی ہے، فٹ نہیں ہو سکتی۔ فٹ تو صرف میرا اللہ کر سکتا ہے، ایسی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو ہم پھر کیوں اس وہم میں ہیں کہ ہم دنیا سے مانگیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ اللہ سے بھی طاقتور کوئی ہے، ہم کیوں اس غلط فہمی میں ہیں؟ اللہ کی قسم، اللہ سے طاقتور کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ہاں اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو میرے دوستو، ہم کو چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف آنا چاہیے، اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ کی ماننی چاہیے۔ اللہ کو ماننا ہی اصل کامیابی ہے، اور اللہ کو نہ ماننا یہ بڑی ناکامی ہے، بڑی ناکامی ہے، یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے۔ دنیا میں انسان ناکام ہوتا ہے، لیکن دنیا کی جو ناکامی ہے یہ کوئی ناکامی نہیں ہے۔ آج انسان دنیا کی ناکامی کو دیکھتا ہے، دنیا کے غم و دردوں کو دیکھتا ہے، دنیا کے دکھوں کو دیکھتا ہے، تو انسان بڑا مایوس ہوتا ہے، اپنا آپ کو اتنا ڈی موٹیویٹ کر لیتا ہے کہ وہ اپنا آپ میں صحیح سے کھڑا نہیں ہو سکتا، اپنے شریر میں بن ہی نہیں سکتا، اپنے شریر کو اٹھا ہی نہیں سکتا، اتنا ڈی موٹیویٹ، اتنا اداس، اتنا مایوس کہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہی ختم ہو جائے، اس کو بولنے کا ہی من نہیں کرتا۔ اس کی میں کس طرح سے کہوں کہ انسان اتنا اداس ہو جاتا ہے اس دنیا میں کہ کچھ کہنا ہی نہیں ہے۔ اب میں نے سنا کہ ایک بندہ 11ویں کے پیپروں میں فیل ہو گیا۔ 11ویں میں ایک ہمارا شاگرد ہے، 11ویں کے پیپروں میں فیل ہو گیا تھا، وہ ابھی کچھ وقت پہلے، 1-2 سال پہلے، تو وہ ڈپریشن میں چلا گیا، اس کی دوائی گولیاں ہوئیں، اور ڈپریشن میں بھی ایسا نہیں، کیڑا ڈپریشن میں، یعنی کیڑے سے مراد وہ جو زیادہ غم ہوتا ہے، زیادہ غم اس میں۔ اب عمر تو دیکھو اس کی کیا ہے، 15-16 سال، یہ بھی کوئی ڈپریشن کی عمر ہے؟ انسان چلے جاتے ہیں، کیوں کرتے ہیں ایسا؟ انہوں کو اپنی ناکامی نظر آتی ہے، دنیا کا دکھ، دنیا کا غم وہ اپنے اندر ایسے کر لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں کہ دنیا ہی حقیقت ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے۔ اللہ کی قسم، جب تک آپ کی جان میں جان ہے، جب تک یہ تمہارا سانس اندر بھار ہو رہا ہے، تمہارے پاس ہمیشہ وقت ہے کہ تم دوبارہ کامیاب ہو سکتے ہو، دوبارہ سکسیسفل ہو سکتے ہو، دوبارہ اپنی لائف کو بنا سکتے ہو، جب تک تمہاری سانس میں سانس ہے، جب تک آپ زندہ ہو، تمہارے پاس ہمیشہ وقت ہی وقت ہے، وقت ہی وقت ہے۔ یہ تو دنیا کی کامیابی اور ناکامیابی ہے۔ اگر دنیا میں کامیاب ہو بھی گئے تب بھی ناکامی ہے اگر اس کی تیاری نہیں کری، دنیا میں ناکام ہو بھی گئے تب بھی ناکامی ہے اگر وہاں کی تیاری نہیں کری۔ اللہ کی قسم، عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، سکھ دکھ کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ ہم اپنے ایمان والوں کی اور رسولوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور آخرت کے دن بھی مدد کریں گے۔ کون ہے اس کے جیسا مدد کرنے والا؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں تو اللہ کو مانے نا، اللہ سے مانگیں، اللہ کامیاب کرنے والا ہے۔
یہ دنیا کے غم لے کر، دنیا کے دکھ لے کر دنیا میں مشغول ہوئیں گے تو اللہ پھر دنیا میں ہی مشغول کر دے گا۔ سمجھتے ہو؟ ہمیں عقل مند ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کی ناکامیابی کوئی ناکامیابی نہیں ہے۔ کل اللہ نے زندگی کا حساب لیا، زندگی کے بارے میں پوچھ لیا، کیا جواب دو گے؟ کیا جواب ہے پھر آپ کے پاس؟ اللہ سے کیا کہو گے کہ یہ اللہ تعالیٰ وقت نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ ڈپریشن بہت تھی، یہ اللہ تعالیٰ پڑھائی کر رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ ایگزام کی تیاریاں زیادہ ضروری تھیں؟ اللہ کی قسم وہاں یہ سوال نہیں چلیں گے، نہیں چلیں گے۔ اللہ کے حکم پر زندگی کیوں نہیں بتائی؟ نبی کے طریقے کو کیوں فالو نہیں کیا؟ نبی کے طریقے کو کیوں نہیں اپنایا؟ اللہ کے حکم پر زندگی کیوں نہیں بتائی؟ اللہ پوچھے گا۔ اللہ سے دور ہو کر کہاں کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ جسے چاہے کامیاب کرے، جسے چاہے ناکام کرے۔ ہم کو چاہیے، ہم اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ کو منانا چاہیے، اللہ کی ماننی چاہیے، اللہ کے حکم پر زندگی بتانی چاہیے۔ پھر دیکھو ہماری دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی۔ اگر انسان دنیا میں ہار بھی جائے، دنیا میں ناکام ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بشرطے کہ اسے کامیابی وہاں ملنی چاہیے جہاں زیادہ ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم آپ ناکام ہی ہوں، میں دنیا کو بھی حاصل کریں، دنیا کو بھی بنامیں، لیکن دنیا کو اللہ کو راضی کرتے میں بنامیں۔ دنیا تو ایک امتحان کی جگہ ایک دھوکہ ہے۔ یہاں کی کامیابی اگر آپ کو ہے تو بڑی خوشخبری ہے، اگر ناکامی ہے تو غم نہ کرو اللہ کے بندو، جب تک زندگی ہے اس کی تیاریاں کرتے رہو۔ لیکن جو ایک موقع ہے، دنیا میں آپ کے پاس ہزار موقع ہیں، ہزاروں موقع ہیں۔ جب تک آپ دنیا میں ہیں آپ کے پاس موقع ہی موقع ہیں۔ اگر آپ کو اس دنیا سے جانا پڑ گیا، آپ کو دنیا نے خیر باد کہہ دیا، آپ نے دنیا کو خیر باد کہہ دیا، پھر آپ کے پاس کوئی موقع نہیں ہے، کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ آپ کو زندگی دوبارہ مل سکے۔ کوئی موقع ہی نہیں ہے کہ آپ دوبارہ اس دنیا میں آ سکیں، کوئی ہے نہیں موقع۔ پھر جو اگر ناکامی ہے تو ناکامی ہے، کامیابی ہے تو کامیابی ہے۔ اور اللہ کی قسم وہاں کی ناکامیابی بہت بڑی ناکامی ہے اور وہاں کی کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہاں موقع نہیں ملنے کا ہے دوبارہ۔ اگر موقع ہے تو یہی ہے ہمارے پاس، ہم دنیا بھی بنامیں اور آخرت بھی بنامیں۔ دنیا کی بھی تیاری کریں اور آخرت کی بھی تیاری کریں، بشرطے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر دنیا کو راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی ہے تو سب راضی ہیں۔ ہاں، دنیا راضی ہے، اللہ ناراض ہے، بڑا نقصان ہے، بڑا گھاٹے میں ہے۔ ساری دنیا ناراض ہے، اللہ راضی ہے تو فائدے کا سودا ہے، فائدہ ہے۔ اللہ عزت ذلت کا مالک ہے۔ اگر اللہ کو اپنا ڈریم بناؤ گے، اللہ کو اپنا مقصد بناؤ گے، اللہ کو چاہو گے کہ میری منزل اللہ ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے، اللہ کو پانا ہے، اللہ کو پانا ہے، تو اللہ کی قسم اللہ تو ملے گا اور اللہ کے ساتھ سب چیز ملے گی، سب چیز۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بادشاہ ہے، بادشاہ، اور اس بادشاہ نے ایک حکم کرا کہ میرے محل میں سونا، چاندی، اشرفیاں، مال و دولت خوب ہے، خوب ہیرے زیورات سب چیز ہے۔ سب کو حکم کرا کہ تم جو چاہو وہ لے لو، جس کو تم لے لو گے وہ تمہارا، لو اور جاؤ مزے لو۔ اور وہاں کے جو بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے بندے، کسی نے ہیرے لیے، کسی نے سونا لیا، کسی نے چاندی لی، کسی نے پیسے لیے، وغیرہ وغیرہ، جو جو جس کے ہاتھ میں آیا سب لیے۔ اب میرے دوستو تھوڑا غور کرو، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، مثال۔ ان لوگوں نے جو ان کے ہاتھ میں آیا سب لیا، لیکن ایک شخص نے ایسا کیا کہ اس نے اپنے بادشاہ پہ ہی ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے یہ چاہیے۔ اوفو، میں کس طریقے کی سمجھ بتاؤں آپ کو، کس طریقے سے آپ کی عقلوں میں عقل لے کر آؤں، کس طریقے سے آپ کو سمجھاؤں کہ میرے دوستو عقل کا استعمال کریں گے تو کیا کچھ نہیں ہوئے گا۔ جو لوگ سونا چاندی لے گئے، جو اپنا مال و دولت کافی لے گئے، وہ تو ان کا ہے، لیکن جس نے بادشاہ پر ہاتھ رکھا، اب جو جس کا بادشاہ ہوا ہے اس کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، اب محل بھی اس کے پاس، مال و دولت جو ہے وہ سب اس کے پاس، جو راجہ کی چیزیں تھیں سب اس کے انٹر میں آئے، کیونکہ بادشاہ اس کا ہو گیا، بادشاہ کی چیزیں اس کی ہو گئی، جو جو جس کو لے کر چلا گیا وہ لے کر چلا گیا۔
اب میرے دوستو، ہم دنیا میں مشغول ہوئیں گے، دنیا کو راضی کریں گے، دنیا کو منائیں گے، دنیا کی رنگینیوں کو اپنائیں گے، ہم گھر بنا لیں گے، مکان بنا لیں گے، دولت حاصل کر لیں گے، محل تیار کر دیں گے، دنیا کو اتنا کما لیں گے کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے انسان بن سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب بیکار ہے۔ اللہ کو بھلا کر جو بھی لیں گے وہ مختصر ہے، اور ہم نے اللہ کو ہی مان لیا، اللہ کو ہی اپنا لیا، اللہ کو ہی لے لیا، اللہ کو ہی اپنا مالک کہہ لیا، اللہ پر یقین رکھ لیا، اللہ کو اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ پھر دیکھو کیا کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ دیکھو پھر کیا کرتا ہے کہ جس کا اللہ ہوا اس کا سب ہوا، جس کا اللہ نہ ہوا اس کا کچھ نہ ہوا۔ جس نے اللہ کو مانا، اللہ کی مانی، اللہ کو اپنا بنایا، پھر اللہ نے اس کے قدموں میں ساری دنیا کی رنگینیاں ڈال دی۔ جس کا اللہ ہوا اس کا دنیا کا سب ہوا، پھر اس کو آخرت میں بھی حصہ ہے، اس کو جنت بھی ملے گی، جنت کی نعمتیں بھی ملیں گی، اس کو سب چیز ملے گی، سب چیز جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اگر دنیا ہی میں لگے رہیں گے، دنیا کو راضی کرتے رہیں گے، تو دنیا میں جس کے پیچھے جائیں گے بس وہی حاصل ہوئے گا۔ سمجھتے ہو، جس کے پیچھے جائیں گے صرف وہی حاصل ہوگا۔ اب میں ایک بازار میں جاؤں، بازار میں جو میری ضرورت کی چیز ہے کہ میں نے فلاں چیز لی،